اس حوالے سے 3 صحیح الاسناد احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وطر کے بعد نوافل پڑھتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات پتا تھی نا کہ وطر آخری نماز ہونی چاہیے، تو آپ پھر کیوں 2 نوافل پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ 2 نفل ایڈ کرنے سے وطر وطر ہی رہے گا، آڈ ہی رہے گا، تاک ہی رہے گا، وہ ٹوٹے گا نہیں. اور وہ حدیث 3 حدیثیں ہیں اس حوالے سے. پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1724 نمبر، 1739 سے لے کر 1742 نمبر، مشکات میں 1284، 1285، 1257، جامعہ ترمذی میں 471، سنن ابن ماجہ میں 1195 اور 1196، اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے. دیکھیں کتنے حوالے اس کے موجود ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، اور ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر نماز نوافل ادا کیا کرتے تھے. اور یہ کانا کے سیغے کے ساتھ ہے، کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم Prophet used to offer 2 نفل after وطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ہمیشہ ادا فرمایا کرتے تھے وطر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر. تو آپ تو پھر جب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وطر کو آخری نماز بناؤ، تو اس کا فہم یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ وطر نہ پڑے جائیں تاکہ وہ وطر اور ٹوٹ نہ جائے. اگر نوافل پڑھیں تو یہ جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے. تو یہ میں نے حوالہ دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ. حتیٰ کہ صحیح مسلم کی یہی حدیث جو میں نے بیان کی 1724 نمبر، یہ حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے 1757 نمبر، اور اس پہ امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھ دیا ہے وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز. تو انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. یعنی امام نسائی نے بھی وہی رزلٹ نکالا جو میں نے نکالا ہے، المتوفا 303 ہجری. انہوں نے اس پہ ہیڈنگ بنا دی مسلم شریف کی حدیث جب نسائی میں لی کہ وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز، یعنی نوافل پڑھنے سے رات کے وطر نہیں ٹوٹیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اجتہاد جو ہے وہ مرفوع احادیث کے خلاف ہے. اگر کوئی شخص نوافل پڑھتا ہے تو یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے. اس میں بھی 2 حدیثیں میں انشاءاللہ اس حوالے سے بیان کر دیتا ہوں. بہرحال 2 اشکالات تھے، جو ان میں سے ایک اشکال تو کلیئر ہو گیا کہ وطر کے بعد نماز ادا کرنے سے وطر نہیں ٹوٹتا. 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، جتنے مرضی پڑھیں، وطر اپنی جگہ قائم رہتا ہے. وطر کو توڑ کے دوبارہ وطر ایڈ کر کے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا اشکال جو ہے وہ صوفیاء کی طرف سے عموماً اٹھایا جاتا ہے، اور انہوں نے اس معاملے میں ضد اور ہٹ درمی اپنائی ہوئی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھے ہیں تو ہماری ضد ہے کہ ہم نے بھی بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے، اور اس ضد کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ جب بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے نا، آپ کو پوری نماز کا ثواب ملتا تھا. ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1715 نمبر، جو مشکات میں بھی 1252 نمبر موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفل ادا کر رہے ہیں، تو میں نے آ کر آپ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، یعنی چیک کرنے کے لیے کہ آپ کو بخار تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کے ریفرنس سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب رکھتی ہے، تو آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا آپ نے یہ نہیں فرمایا تو میری گستاخی کر دیتی ہے. دیکھیں نا آج کل آپ کسی مولوی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں تو فوراً اس کو مطلب گستاخی والا مسئلہ ہو جاتا ہے. سوال پوچھیں تو اس طرح ہوتا ہے جیسے، اور اگر آپ کو ایسا خدا نخواستہ سوال کر دیں جو اس کے مسئلہ کے خلاف ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو شاید ماں بہن کی گالی نکال دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں بنایا، اور وہ کس لیول کا اعتراض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو یہ بات فرمائی ہے کہ بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے اور آپ خود بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ گستاخی ہوگی. آپ نے فرمایا عبداللہ میں تم میں سے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی پوری نماز کا ثواب ہی عطا فرماتا ہے الحمدللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا سونے کی وجہ سے. خراٹے بھی لیتے تھے. یہ خراٹے کو لوگ برا سمجھتے ہیں خراٹے لینے کو، حالانکہ یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے بھی لیتے تھے. ہم عائشہ کہتی ہیں ہم خراٹوں کی آواز سنتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اٹھ کے جا کے نماز پڑھا دیتے تھے. میں نے کہا اللہ کے نبی آپ وضو نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے رہتے ہیں، ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. یہاں پر بھی آپ کی خصوصیت ہے بیٹھ کر پڑھنا.
ہمیں چاہیے کہ ہم کھڑے ہو کر ہی یہ 2 نفل پڑھیں اور ان 2 نفلوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں. ابھی میں آپ کو وہ فضیلت بتاتا ہوں تو آپ جھوم اٹھیں گے کہ ان 2 نوافل کی کتنی فضیلت ہے. الحمدللہ میں نے تو اپنی زندگی میں اس کو obligatory اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ 2 نوافل پڑھنے ہی پڑھنے ہیں, کیونکہ میں ذرا سست الوجود آدمی ہوں. آپ کو فضیلت بھی پتہ چل جائے گی. دوسری حدیث انہی 2 نوافل کے اعتبار سے مسند امام احمد میں جلد 5 صفحہ 260 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 22,300 نمبر اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 1287 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد جو 2 نوافل ادا فرماتے تھے تو پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اذا زلزلت الارض زلزالها اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے قل یا ایھا الکافرون. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت تھی. ان 2 صورتوں کو یاد کریں. ویسے اس کے علاوہ بھی کچھ اور پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, لیکن اس کی فضیلت زیادہ ہوگی. اور تیسری حدیث یہ ہے وہ وجد امیز حدیث جس نے مجبور کیا کہ ہم اپنی زندگی میں اسے داخل کریں, اور وہ ہے سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1594 نمبر, مشکات المصابیح میں 1286 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جیسے سست الوجود لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا بے شک یہ رات کی بیداری ایک مشکل اور کٹھن کام ہے. یہ رات کو اٹھ کے نوافل پڑھنا اور تہجد پڑھنا یہ مشکل کام ہے, اور خصوصاً سفر کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ آپ سفر میں تھے. جب تم وتر پڑھ چکو تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لیا کرو. اگر تم رات کو اٹھ کر نوافل نہ پڑھ سکے تو یہ 2 رکعتیں ان نوافل کی طرف سے کفایت کر جائیں گی. الحمدللہ, یعنی مفت میں ہی تہجد کے افضل وقت کا ثواب. ویسے تہجد کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے آخری پیر میں اٹھنا ہے. عشاء کے ساتھ جو بھی نوافل پڑھے جائیں گے وہ قیام اللیل تہجد وتر ہی بنتے ہیں, لیکن افضل وقت ہے رات کو اٹھ کے پڑھنا. اچھا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, وتر کے بعد 2 نفل پڑھ لو, رات کو نہ بھی اٹھ سکے تو ثواب ملے گا. اس سے 2 رزلٹ نکلے. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو فضیلت مل گئی, دوسرا یہ پتا چلا کہ وتر کے بعد بھی آپ جب نفل پڑھیں گے رات کو اٹھ کے تو آپ کے وتر ختم نہیں ہوں گے. اب رہا مسئلہ وتر کی نماز کو رات کی آخری نماز بنانا, جس مسئلے میں عموماً ہمارے ہاں جو اہل حدیث مقطع فکر کے لوگ ہیں ان کے ہاں کافی اختلاف پایا جاتا ہے, اور ان کے اندر جو مختلف 2 آراء پائی جاتی ہیں. اس حوالے سے میں انشاءاللہ اس میں جو حق بات ہے وہ بیان کروں گا تاکہ ان کا یہ پرابلم بھی حل ہو, جس کی وجہ سے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے خصوصاً رمضان مبارک کے مہینے کے اندر. عرب کے اندر بھی ہوتا ہے, یہاں پر بھی ہمارے ملکوں کے اندر یہ پرابلم آتی ہے, اور وہ ہے کہ وتر کی نماز کو رات کی آخری نماز بنانا یا وتر کی نماز کے بعد کیا ان نماز کو یہ ادا کی جا سکتی ہے. اس حوالے سے تو بھائیو اس میں عموماً 2 حدیثوں سے لوگ رزلٹ نکالتے ہیں, اور وہ دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, بخاری میں 998, مسلم میں 1755 ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وتر بناؤ, یعنی تاک بنا دو, آڈ بنا دو, وتر بناؤ اسے. اور دوسری حدیث بخاری میں 990, مسلم میں 1748 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی نماز 2 رکعت نوافل ہے, جب تمہیں صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ساتھ ملا دو, یہ تمہاری پوری نماز کو وتر کر دے گی. 1 رکعت 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 یوں کرتے جائیں تو یہ ایون بنے گی, اور جیسے ہی 1 رکعت ساتھ ملائیں گے وہ پوری کو آڈ کر دے گی. اگر 2 پڑھی ہوئی ہیں تو 3 کر دے گی, 4 پڑھی ہوئی ہیں تو 5 کر دے گی, 6 پڑھی ہوئی ہیں تو 7 کر دے گی. تو آخر میں 1 رکعت وتر پڑھ لو, تمہاری پوری نماز کو وہ آڈ کر دے گی. اب اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ملتا ہے کہ وہ اگر عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لیتے اور اس کے بعد ان کو پھر نوافل پڑھنے کو دل کرتا تو وہ اپنے وتروں کو توڑ لیا کرتے تھے, یعنی 1 رکعت مزید پڑھتے تھے تاکہ وتر جو ہے دوبارہ جفت بن جائے, اور پھر نوافل پڑھتے تھے اور پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وتر کی نماز پڑھتے تھے, یعنی ایک رات میں 3 دفعہ وہ وتر پڑھ لیتے تھے. اور یہ الموطا امام مالک میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 1 صفحہ 125 پر 272 نمبر اثر ہے, اور مشکات میں بھی 1282 نمبر موجود ہے. لیکن یہ جب میں پڑھتا تھا تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عمل ہے یہ احادیث میں فٹنگ نہیں بیٹھتا. تو الحمدللہ اس حوالے سے مجھے ایک ایسا اثر مل گیا ابن عمر کا جس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ ابن عمر کا عمل اپنا اجتہاد تھا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نہیں سیکھا تھا ایسا کرنا کہ وہ وتر کو توڑتے تھے, پھر نوافل پڑھتے تھے, پھر وتر تیسری دفعہ پڑھتے تھے. اور وہ مسند ابن الجعد کے اندر حدیث نمبر ہے 379
इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक जिल्द 1 सफा 435 पर इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये अमल किया करते थे कि अपने रात को वितर तोड़ते थे, फिर नवाफिल पढ़ के फिर वितर पढ़ते थे, तो फिर साथ फरमाया करते थे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या खुलफा राशिदीन किसी सीनियर सहाबी से इस मामले में कुछ नहीं सुना, यह मेरा जाती इज्तिहाद है। तो ज़ाहिर है जाती इज्तिहाद होगा तो उसमें बसा औकात गलती भी लग जाती है, जबकि हमें मरफू हदीस मिल जाए बिल्कुल मिन्नो अन उसके एतबार से और बाकी सहाबा का अमल भी मिल जाए। अगर इनका जाती इज्तिहाद होता हमारे लिए हुज्जत रहता जब तक के दूसरे सहाबा इसकी मुखालफत न कर देते। जैसा कि दाढ़ी के मामले में जो इब्न उमर का इज्तिहाद है वो 100% उसी हदीस का फाहम है, क्योंकि उसकी मुखालफत में किसी सहाबी से कोई और चीज नहीं मिलती। यहां पर हमें एक हदीस भी मिली और एक सहाबी का अमल भी मिला, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका ये इशू भी रिजॉल्व हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 100% सही सनद के साथ ये रवायत मौजूद है। जामिया तिर्मिज़ी में 470, सुनन नबी दाऊद में 1439, सुनन निसाई में 1680 नंबर। ये बड़ी अहम तरीन हदीस है, फुल अटेंटिव होकर सुने। कैस बिन तलक रहिमहुल्लाह का बयान है, ये ताबी थे, वो कहते हैं कि सैयदुना तल्क बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी, वो रमजान मुबारक में हमें मिलने के लिए आए तो उन्होंने हमें क़यामुल लैल करवाया, यानी रात की नमाज पढ़ाई। उसके बाद एंड पर उन्होंने वित्र की नमाज भी हमें पढ़ाई क़यामुल लैल में, और पढ़ाकर फिर वो अपने गांव वापस चले गए, तो ये भी उनके साथ चले गए। कहते हैं जब अपने गांव गए तो उनके गांव के लोग भी उनके इंतजार में थे कि जनाब तरावियां उन्होंने नहीं पढ़ानी है आके, तो उन्होंने जाके दोबारा वहां पर क़यामुल लैल करवाया। एक दफा क़यामुल लैल करके गए, फिर दोबारा उनको भी जाकर क़यामुल लैल करवाया, और जब वितर पढ़ने की बारी आई तो वो मुसल्ला छोड़कर पीछे आ गए और एक शख्स को मुसल्ले पर खड़ा किया और कहा कि तुम इन्हें वितर की नमाज पढ़ाओ, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात खुद सुनी है, ला वितरानी फी लैला, एक रात में 2 दफा वितर नहीं पढ़े जा सकते। चूंकि मैं वितर की नमाज पढ़ चुका हूं इसलिए अब मैं दोबारा वितर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि एक रात में 2 दफा वितर नहीं पढ़े जा सकते। इससे यह बात पता चली कि इब्न उमर का इज्तिहाद सही नहीं था, वो इस हदीस के खिलाफ, क्योंकि वो 3 दफा पढ़ लेते थे। एक दफा पढ़े, फिर उसको तोड़ने के लिए एक, और फिर एक। यहां पर सैयदुना तल्क बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया उस मसले को जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अरब के अंदर अहले हदीस के यहां हमेशा से मैं देता हूं। रमजान मुझे भी कहीं जब इत्तेफाक होता है क़यामुल लैल तो ज्यादा ज़ौक़ शौक से ज़ाहिर यही लोग करते हैं, बाकी लोग तो यालमून तालमून ही नहीं समझ ही आता है, बस क़यामुल लैल इस तरह करके फारिग हो जाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत रखने वाले लोग, तो वहां पर हर दफा ये बहसें छिड़ी हुई होती हैं, जी तुसी राती वितर ना पढ़ो जनाब, सुबह उठ के पढ़ना, ए करना, तुसी रुक जाओ, तुसी बाजी करना, मुसीबत पड़ी होती है। ये हदीस से बिल्कुल क्लियर हो गई। कितनी जबरदस्त बातें इससे क्लियर कट हमें पता चल गई। एक तो ये बात पता चली कि क़यामुल लैल जो है 11 रकत हो या उसके अंदर कोई 8 मजीद ऐड कर देता है, या कोई 20 पढ़ता है, 40 पढ़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम अज कम जो है वो 8 रकत है, उसके बाद वित्र 3, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल जितने भी कोई अदा करना चाहे तो वो कर सकता है। क्योंकि देखें एक दफा क़यामुल लैल करवा के गए और फिर दोबारा जाके वहां पर करवाया क़यामुल लैल, और वित्र दोबारा नहीं पढ़े, और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वित्र एक रात में एक ही दफा पढ़े जा सकते हैं, 2 दफा नहीं। और दूसरा इस हदीस से यह मसला भी हल हो गया कि नमाज वित्र के बाद अगर कोई नफिल या दोबारा से क़यामुल लैल करे तो इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ हरज नहीं है। और वो जो हदीस थी कि अपनी नमाज को वित्र बनाओ, उसका सही फाहम फिर यह बना कि नमाज ऑड ही रहनी चाहिए, वित्र टूटना नहीं चाहिए। अगर कोई 11 रकत पढ़ के गया और फिर जाकर 8 रकत दोबारा किसी को क़यामुल लैल करवाया, उसने 8 और 11 कितने हुए? 19, तो ये ताक ही रहे, वित्र ही रहे। फिर कहीं तीसरी जगह जाके 8 पढ़ाए तो 19 और 8 कितने हुए? 27। फिर चौथी जगह जाके पढ़ाए तो 27 और 8 कितने हुए? 35। तो ये वित्र टूटेगा नहीं उसका, वो ऑड ही रहेगा। आखिर से मुराद है कि अल्टीमेटली वित्र नमाज रहनी चाहिए। इसका यह फाहम नहीं है कि वित्र बिल्कुल एंड पे जाके पढ़े जाए, वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी वित्र के बाद नवाफिल पढ़ते थे। सही मुस्लिम में मौजूद है हदीस, वो इंशाअल्लाह मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में बता भी देता हूं यहां पर, ताकि ये मसला बिल्कुल इस हवाले से हल हो जाए। इस हवाले से 3 सहीहुल इस्नाद अहादीस हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वित्र के बाद नवाफिल पढ़ते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये बात पता थी ना कि वित्र आखिरी नमाज होनी चाहिए, तो आप फिर क्यों 2 नवाफिल पढ़ते थे? इसलिए कि वो 2 नफिल ऐड करने से वित्र वित्र ही रहेगा, ऑड ही रहेगा, ताक ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं। और वो हदीस 3 हदीसें हैं इस हवाले से। पहली हदीस सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1724 नंबर,
1739 سے لے کر 1742 نمبر، مشکات میں 1284، 1285، 1257، جامعہ ترمذی میں 471، سنن ابن ماجہ میں 1195 اور 1196، اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ دیکھیں کتنے حوالے اس کے موجود ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، اور ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر نماز نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور یہ کانا کے سیغے کے ساتھ ہے، کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم Prophet used to offer 2 نفل آفٹر وتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ہمیشہ ادا فرمایا کرتے تھے وتر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر۔ تو آپ تو پھر جب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وتر کو آخری نماز بناؤ، تو اس کا فہم یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ وتر نہ پڑے جائیں تاکہ وہ وتر اور ٹوٹ نہ جائے۔ اگر نوافل پڑھیں تو یہ جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ میں نے حوالہ دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی یہی حدیث جو میں نے بیان کی 1724 نمبر، یہ حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے 1757 نمبر، اور اس پہ امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھ دیا ہے وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز۔ انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے، یعنی امام نسائی نے بھی وہی رزلٹ نکالا جو میں نے نکالا ہے، المتوفا 303 ہجری۔ انہوں نے اس پہ ہیڈنگ بنا دی مسلم شریف کی حدیث جب نسائی میں لی کہ وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز، یعنی نوافل پڑھنے سے رات کے وتر نہیں ٹوٹیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اجتہاد جو ہے وہ مرفوع احادیث کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص نوافل پڑھتا ہے تو یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے۔ اس میں بھی 2 حدیثیں میں انشاءاللہ اس حوالے سے بیان کر دیتا ہوں۔ بہرحال 2 اشکالات تھے، جو ان میں سے ایک اشکال تو کلیئر ہو گیا کہ وتر کے بعد نماز ادا کرنے سے وتر نہیں ٹوٹتا۔ 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، جتنے مرضی پڑھیں، وتر اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ وتر کو توڑ کے دوبارہ وتر ایڈ کر کے واش روم میں تو دے سکتے ہیں، ٹوائلٹ میں نہیں دے سکتے۔ اب ہمارے ملکوں میں واش روم اور ٹوائلٹ ساتھ ساتھ ہے۔ ٹوائلٹ صرف وہ کموڈ کی یا انڈین WC کی سیٹ ہے، جیسے ہی سیٹ سے آپ نیچے اترتے ہیں تو وہ پاک جگہ ہے، وہ تو واش روم ہے، وہاں پہ آپ بسم اللہ پڑھ کے وضو بھی کر سکتے ہیں، وہ تو صاف ستھری جگہ ہے، وہاں آپ جو مرضی کریں، وہ اس میں کیٹیگری میں نہیں آتا۔ وہ صرف سیٹ جو ہے نا وہ ٹوائلٹ ہے۔ اب چونکہ ہمارا اٹیچ بات ہے، دونوں چیزیں، تو ہم، اور دعا کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے دروازے سے باہر دعا مانگنی ہے، آپ اس سیٹ پہ چڑھنے سے پہلے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، وہ آپ کی داخل ہونے سے پہلے کی دعا۔ باقی نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی ٹوائلٹ اس طرح تو نہیں بنے ہوئے تھے۔ ہم کہتے ہیں بیت الخلاء میں جانے سے دعا وضو کو، بیت الخلاء اس طرح تھے، وہ تو آپ سمجھ لیں کہ باہر زمینوں میں جایا کرتے تھے لوگ، تو انہوں نے دروازے تو نہیں بنائے ہوئے تھے کہ زمین میں انٹر ہونے سے پہلے ہم پڑھیں گے، بس وہ جب 2 اینٹوں پہ بیٹھنے لگتے تھے، نیچے پڑھتے تھے دعا، اوپر بیٹھ جاتے تھے، اور ان اینٹوں سے نیچے اتر کے دعا آپ دوسرے والی پڑھ لیں۔ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ کوئی سونا ضروری نہیں ہے۔ تہجد، وتر، تراویح یہ ایک ہی نماز کے نام ہے، میں نے ثابت کیا، اور یہ بالکل سونے کی شرط بالکل باطل ہے، کوئی سونے کی شرط نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ سونا شرط ہے، وہ دلیل لے کے آئے، ان کو پوچھیں گے یہ تہجد کی نماز نبی علیہ السلام نے، اور وتر کی نماز اور تراویح کی نماز جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ عشاء کے ساتھ بھی پڑھی ہے، مڈ نائٹ میں بھی، آخری رات میں پڑھی ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال افضل یہ کہ آخری پیر میں اٹھ کے پڑھی جائے، وہ افضل ہے، سونا شرط نہیں ہے۔ حنفی اس کو سونے کو شرط کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کے ہیلا بھی نکالا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، ایک جھٹکا بھی آ جائے، ادھر ہی اٹھ کے اسی وضو سے تہجد پڑھ لیں، اور ہم نے الحمدللہ کئی سال اس طرح تہجد پڑھی ہے۔ اب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح مسلم میں 1724 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وتر کے بعد ہمیشہ 2 نفل پڑھتے تھے، اور سنن دارمی میں، مسند احمد میں، باقی کتابوں میں، مشکات میں موجود ہے کہ جو 2 نفل پڑھتا ہے وہ تہجد کا ایکویلنٹ ہے۔ میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 130 نماز وتر سے متعلق 2 گھنٹے کا ربیع الاول کے اندر پروگرام ریکارڈ ہوا تھا، اس میں بھی میں نے اس ایشو کو ٹچ کیا تھا۔ آج چونکہ یہ اسپیشل سوال کے طور پہ اکثر پوچھا بھی جاتا ہے، اس لیے میں اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں۔ خصوصاً اب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آج سنڈے ہے، تو امید ہے نیکسٹ منڈے یا ٹیوزڈے کو پہلا روزہ ہوگا 1440 ہجری انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک، تو دوبارہ سے یہ بحثیں شروع ہو جائیں گی، خصوصاً اہل حدیث کے ہاں، چونکہ وہاں پہ قیام اللیل کا شوق بھی پایا جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اہل حدیث کے ہاں رات کے آخری پہر میں بھی تراویح پڑھنے کا یا قیام اللیل کا ایک شغف پایا جاتا ہے عرب ملکوں میں بھی، اور خصوصاً جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اکثر یہ بحثیں چھڑ رہی ہوتی ہیں کہ جی جنہوں نے آخری پہر اٹھ کے قیام اللیل کرنا ہے وہ ابھی تراویح یا قیام اللیل امام کے ساتھ نہ کریں۔
کیونکہ پھر وہ رکعتیں بڑھ جائیں گی، اور پھر وطر یا وطر چھوڑ دیں، صبح قیام اللیل کر لیں کیونکہ وطر کو آخری نماز بناؤ. یہ کہانیاں ہر دفعہ آپ کو پتہ ہے، میں نے تو سارے یعنی مسالک پھرے ہیں، مجھے کلچرلی پتہ ہے کہ کس کس مسلک کے اندر کون کون سی یعنی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو میرے بھائیو، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے. جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ملا لو، وہ ساری کو طاق کر دے گی، وطر کر دے گی. وطر عربی میں کہتے ہیں طاق کو، آڈ کو انگلش میں. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے. یعنی اللہ بھی تو آڈ ہے نا، ایک ہے نا، تو اللہ کو وطر پسند ہے. تو 1 رکعت وہ سب کے سب کو وطر بنا دے گی. یعنی وہ ساری کی ساری نماز جو ہے وہ ایون میں جب آپ 1 رکعت ایڈ کریں گے وہ خود بخود آڈ بن جائے گی. کیونکہ عشاء کے 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں. عشاء سے پہلے 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، جتنے مرضی پڑھیں. پہلے والی تو کوئی قید نہیں ہے. وہ ساری نماز رہتی تو ایون ہی ہے. وہ وطر ہی اس کو پوری نماز کو طاق کرتا ہے، آڈ کر دیتا ہے، وطر کر دیتا ہے. اب یہ جو حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو ڈائریکٹ مطلب ہے کہ وطر آخر میں ادا کرو، اور اس کو سپورٹنگ وہ حدیث بھی ہو جاتی ہے کہ 2 جمع 2 جمع 2 اینڈ پہ 1 پڑھ لو. لیکن اس میں الفاظ ہے کہ جب صبح کا اندیشہ ہو جائے، یعنی یہ بالکل آخری پیر میں. تو ظاہر جب آپ آخری پیر میں اٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے رات کو وطر نہیں پڑھا ہوا تو وطر تو اینڈ پہ پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ، یعنی الٹیمیٹلی تمہاری نماز رات کی طاق ہی ہونی چاہیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ. یہ جو دوسرے والا مطلب ہے نا، یہی صحیح مطلب. پہلے والے مطلب کو احادیث سپورٹ نہیں کرتے. اگرچہ الموطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے تھے نا، اور پھر وہ رات کو اٹھتے تو وہ 1 دفعہ اور وطر پڑھتے تاکہ رات کو کی نماز کو ایون کر دیں. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے جتنے بھی توفیق ہو، اور اینڈ پہ جا کے دوبارہ سے وطر پڑھ لیتے. یعنی وہ رات میں 3 وطر پڑھتے، ایک رات کو پڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے، دوسرا اٹھ کے پڑھ کے اس کو ایون کرنے کے لیے، اور تیسرا وہ پڑھتے تھے اینڈ پہ تاکہ میں رات کی آخری نماز کو وطر بناؤں. عبداللہ بن عمر یہی فارم لیا کرتے تھے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ سے مطلب یہ ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنے چاہیے. یہ انہوں نے فارم لیا ہوا تھا، اور یہ فارم ان کا احادیث سے سپورٹنگ نہیں تھا، ان کا ذاتی فارم تھا. کیونکہ مسند ابن الجعد، آپ کو پتا نا ابن الجعد ایک محدث ہے، احمد بن حنبل کے استاد ہیں، ان کی بھی ایک مسند ہے. اس میں یہی جب روایت آتی ہے نا الموطا امام مالک والی، تو اس میں عبداللہ بن عمر خود کلیئر فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اجتہاد کرتا ہوں نا کہ میں رات کو 3 دفعہ وطر پڑھ لیتا ہوں، پہلے وطر پڑھے پھر اس کو ایون کیا، وطر پڑھ کے پھر اینڈ پہ وطر، یہ میری ذاتی رائے ہے. میں نے نبی علیہ السلام یا خلفائے راشدین کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جب کسی کی ذاتی رائے ہے نا تو وہ پھر خطا بھی کھا سکتا ہے. اگرچہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز آخری وطر بناؤ، اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، اوورآل رول یہی ہے کہ جو راوی حدیث ہے وہ اپنی حدیث کے فہم کو جانتا ہے. لیکن یہاں راوی حدیث خود کہہ رہا ہے کہ یہ فہم میں جو بنا رہا ہوں نا نبی علیہ السلام سے نہیں میں نے سیکھا، میرا ذاتی ہے. تو سر غلطی ہو جاتی ہے، اور اس مسئلے میں ان کو ہوگی غلطی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 رات میں 2 دفعہ وطر ادا نہیں کیے جا سکتے. تو عبداللہ بن عمر تو 3 بار پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے ان کے علم میں یہ حدیث نہ ہو. وطر 1 ہی دفعہ رات کو پڑھنا ہے، اور یہ حدیث پوری آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی ابو داؤد کے اندر. امام ترمذی تو اتنی حدیث لے کے آئے، اور ساتھ امام ترمذی نے پھر کمنٹس کیے ہیں. سر کمال، امام ترمذی حدیث لے کے پھر بتایا کہ علماء اور صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کے تحت کہ چونکہ رات میں وطر 2 دفعہ نہیں پڑھے جا سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز کو آخری نماز کو وطر بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے، ان کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ وطر کے بعد کوئی نماز ایڈ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وطر کے بعد اگر کوئی نماز ایڈ بھی کر لے تو وطر ٹوٹے گا نہیں. کیونکہ اگر کسی نے رات کو 3 وطر پڑھ کے سویا تھا، عشاء کے 4 فرض اور 2 سنتیں کتنی ہوگی 6، اور 3 وطر کتنے ہو گئے 9. اس کے بعد رات کو اٹھ کے وہ 2 نفل پڑھ بھی لے تو کتنی ہوگی ٹوٹل 11. تو وطر تو نہیں ٹوٹا، وطر ہی رہا. 2 اور پڑھ لے 13، جتنی مرضی پڑھتا جائے وطر ٹوٹے گا نہیں. تو امام ترمذی کہتے ہیں ایک فہم یہ ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہی فہم صحیح ہے.
اور وہ کہتے ہیں یہ فہم اس لیے بھی صحیح ہے کہ خود نبی علیہ السلام بھی وطر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئے کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اور یہ جو حدیث ہے نا ترمذی میں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وطر کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا. انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا. پھر اس نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی وطر کی نماز کیسی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 9 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، جس میں 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، اس کے بعد اس میں 8ویں رکعت میں درود شریف دعاؤں کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 9ویں میں بیٹھ کے درود شریف دعاؤں کے بعد سلام پھیر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. پھر جب آپ بوڑھے ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے 7 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی وطر کی، اور جس میں آپ 6ٹھی رکعت میں بیٹھتے تھے اور 7ویں رکعت میں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. تو جو امام ترمذی نے لکھا وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، دونوں حدیثیں ام سلمہ سے بھی اور اما عائشہ سے، کہ نبی علیہ السلام وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے. اچھا، یہ ترمذی کی ڈیٹیل میں نے آپ کو یہ حدیثیں بتا دی. یہ جو حدیث ہے نا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھ سکتے، جس کی بنیاد پہ میں نے عبداللہ بن عمر کے موقف کو، ان کے اجتہاد کو غلط ڈکلیئر کیا، اور امام ترمذی بھی ایون غلط ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ حدیث ابو داؤد میں پوری ہے سیدنا طلق ابن علی سے، یہ مشہور صحابی ہیں. حدیث اس طرح کہ طلق ابن علی کے بارے میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے، انہوں نے آ کے ہمیں نماز پڑھائی، رمضان کا قیام کروایا، اور انہوں نے قیام رمضان کے بعد وطر بھی ہمیں پڑھائے. اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے اپنی مسجد میں. وہاں پہ لوگ ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے امام آئیں گے تو وہی ہمیں قرات، یعنی ان کی ہم ابتدا میں نماز تراویح یا قیام اللیل کریں گے. تو وہاں جا کے طلق ابن علی نے دوبارہ سے قیام اللیل کروایا اپنے گاؤں کے لوگوں کو. اور جب وطر کی باری آئی تو طلق ابن علی نے مصلی چھوڑ کے کہا کہ اپنا امام کھڑا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے، تو میں تو وطر پڑھ چکا ہوں. اس حدیث سے بے شمار مسائل نکلتے ہیں. نمبر 1، طلق ابن علی نے ایک مسئلہ یہ کلیئر کر دیا کہ جو رات کو وطر پڑھ چکا ہے اس کے بعد وہ جتنے مرضی نفل پڑھے اس کا وطر نہیں ٹوٹے گا. نمبر 2، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے. نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے، تو میں چونکہ ایک دفعہ وطر پڑھ چکا ہوں، اب یہ نہیں کہ میں دوسری بار پڑھوں پھر اس کو توڑ کے پھر اس کو دوبارہ آڈ بناؤں، یہ کام نہیں ہوگا. اور نمبر 3، قیام اللیل کی تعداد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر اہل حدیث کہتے ہیں جو 11 سے زیادہ رکھتے نہیں پڑھنی ہے، تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ طلق ابن علی نے 11 رکھتے پڑھائی تھی ادھر، تو 8 پھر آگے پیچھے پڑھائیں گے، کتنی ہوگی؟ 19 20 نیڑے پہنچ ہی گئے نا. تو یہ تراویح کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. کوئی 20 پڑھنا چاہتا ہے 20 پڑھے. اور یہ جو جھگڑا بنایا نا کہ جی وہ نبی علیہ السلام سے 11، ہم کہتے ہیں عمومی عمل 11 ہی ہے، لیکن اگر کوئی 11 سے زیادہ پڑھ لیتا ہے نا تو صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل ہیں. اسی لیے آپ کو یعنی تابعین میں 40 رکعت تک، امام مالک تو 40 رکعت کے قائل ہیں، تبع تابعی ہیں، اور وہ قائل ہیں عطا بن ابن ابی رباح سے، وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. اس طرح کئی اور تابعین ہیں جو 40 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے. یہ نفلی عبادت ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں، والے حدیث کہتے ہیں نہیں جی جماعت کے ساتھ آپ 11 رکعت پڑھیں، بغیر جماعت کے پڑھ لیں. تو یہاں تو طلق ابن علی نے 2 جگہ جماعت کروائی ہے اور پیچھے نہیں پڑھی، خود پڑھائی ہے. تو یہ حدیث والا موقف بھی اس مسئلے میں کمزور ہو گیا. اور حنفیوں کا بھی اگر مان لیں، وہ کہتے ہیں 20 ہی ہیں، تو 20 پہلے پڑھا کے آئے تھے، 20 اور پڑھا دی، 40 ہو گئی، تو تہاڈا بھی موقف غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. نہ ہم نے وہابیوں کا دفاع کرنا ہے، نہ بابوں کے ماننے والے بابیوں کا دفاع کرنا ہے، ہم نے علمی کتابی بات کرنی ہے. تو طلق ابن علی نے کلیئر کر دیا، اس حدیث کا فہم بھی بتا دیا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے. تو اس حدیث کی یعنی پوری ڈیٹیل ابو داؤد کے بعد بالکل کھل کے سامنے آ گیا. اب آ جائیں کہ نبی علیہ السلام کی جو روٹین میں نے بتایا، مسلم شریف میں حدیث ہے ام سلمہ سے اور سیدہ عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام کانا کے الفاظ ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی یہ روٹین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ان وطروں کے بعد 2 نوافل کی فضیلت کیا ہے؟ اور نبی علیہ السلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے، لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے. یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں انشاءاللہ.
وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم میں دو روایتیں ہیں، سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے بھی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے کہ نماز وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز. انہوں نے فارم بھی لکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں سلف کا فارم، تو انہوں نے یہ فارم ثابت کیا ہے. جواز کیا، سنت، انہی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا. اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے، دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے. مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے. رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، یہ صوفیاء نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ وتر کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، لیکن حکم جو ہے وہ سنت پہ فوقیت رکھتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کے قریب گیا، آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا میں نے. یہ سنت بھی ہے کسی کی طبیعت چیک کرنے کے لیے. تو ان کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، تو میں چیک کروں کہ آپ بیمار تو نہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا میں بیمار نہیں ہوں، لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی مکمل نماز کا ثواب یہ عطا فرماتا ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. نبیوں کے وضو نہیں ٹوٹتے سونے سے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام یعنی نوافل پڑھ کے تہجد کے لیٹتے، میں آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنتی، پھر اٹھ کے اسی طریقے سے نماز کے لیے چلے جاتے. تو میں کہتی یا رسول اللہ وضو تو فرمایا کہ ہمارے دل جاگتے رہتے ہیں، آنکھیں سوتی ہیں. تو وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا احساس انبیاء کو نیند میں بھی ہو جاتا ہے. ان کی غفلت ویسی نہیں ہوتی جس طرح کی ہماری ہوتی. تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. تو چونکہ آپ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھنا پورا ثواب ہے، بیٹھ کے آدھا ہے، تو لہٰذا اب اس کی پلی نہیں لینی چاہیے. ہم تو الحمدللہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نوافل کو، ظاہر پورا ثواب کمانا چاہیے. یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت سن لیں. سنن دارمی کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے. خصوصاً سفر کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے. سفر میں تو بندہ تھکا ہوتا ہے. رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے. جب تم وتر پڑھ چکو تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو. اگر رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رات کے آخری پہر اٹھ کے جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی آسانی ہے. میرے جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو بہت بڑی آسانی ہے. اسی لیے سر ہم پڑھتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ یار مفت میں آپ ثواب لیں نا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز بعض اوقات عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ دیتے تھے، بعض اوقات آدھی رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے، بعض اوقات رات کے آخری پہر. تینوں طریقے سے سنت ہے. اتنی آسانی ہے دین کے اندر. آپ چاہے ساتھ ہی پڑھ لیں، رات کے یعنی بیچ میں یا اینڈ. اور جس کو خدشہ ہے کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکتا وہ رات کو پڑھے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی 3 کاموں کی. نمبر 1 رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. نمبر 2 اشراق کی نماز پڑھنا. اور نمبر 3 مہینے میں 3 روزے. تو یہ انہوں نے اپنی روٹین میں 3 کام رکھے ہوئے تھے. وہ تو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیتے تھے. تو آپ وتر شروع میں پڑھ سکتے ہیں، بیچ میں بھی، اینڈ میں. اور ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، سنن نسائی ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. ایک تابعی آتا ہے سیدہ عائشہ کے پاس سلام اللہ علیہ اور کہتا ہے کہ اماں جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام جو غسل جنابت ہے، جنوبی ہونے کے بعد جو غسل ہے، یہ رات کے ابتدائی حصے میں کرتے تھے یا آخری پہر میں اٹھ کے؟ ان کا بیٹا کبھی رات کے ابتدائی حصے میں کر لیتے تھے اور کبھی آخری پہر میں بھی اٹھ کے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، بس نماز قضا نہ ہو. تو اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. چاہے تو اسی میں غسل کر لو، چاہے فجر سے جسٹ پہلے کر لو. پھر اس نے کہا اماں جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے یا آخری پہر میں؟ انہوں نے کہا بیٹا کبھی نبی علیہ السلام عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخری پہر میں اٹھ کے. تو اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی. پھر اس نے کہا اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی جو یعنی رات کی نماز ہے اس میں آپ قرات بلند آواز سے کرتے تھے یا آہستہ آواز سے؟ تو ان کا بیٹا کبھی بلند آواز سے بھی کر لیتے تھے، کبھی آہستہ آواز سے بھی.
پھر اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ، تکبیر بلند کی، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی کہ آپ قیام اللیل میں بلند آواز سے بھی قرات کر سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے، یعنی دونوں طریقے، یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ لہٰذا ہم تو بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس سنت کے اوپر عمل کیا کریں اور اپنی روٹین میں اسے شامل کریں۔ جب نبی علیہ السلام خود پڑھ رہے ہیں وطر کے بعد 2 نوافل، لہٰذا اس حدیث کا فہم نبی علیہ السلام ہی خود بیان کر رہے ہیں کہ وطر کے بعد 2 رکعتیں ایڈ کرنے سے وطر نہیں ٹوٹتا، لہٰذا اپنی نماز، رات کی نماز، آخری نماز کو وطر بناؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنا چاہیے، مراد یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ نماز وطر ہی رہنی چاہیے، تو وہ 2 ایڈ کرنے سے وطر ہی رہتا ہے۔ تو یہ پورا فارم میں نے انہی سوالے سے کلیئر کر دیا۔ اہل حدیث میں چونکہ 2 موقف پائے جاتے ہیں، ایک موقف وہ ہے جو میں نے بیان کیا، لیکن اہل حدیث تو صرف بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں نے اس کے دلائل بھی سارے سامنے رکھ دیے۔ دوسرا وہ ہے وہ جو ریجڈلی عبداللہ بن عمر والے مسئلے کو فالو کرتے ہیں، وہ اجتہادی غلطی پہ، اور یہ والا موقف جو ہے کتاب و سنت کے ساتھ سپورٹنگ ہے، باقی امت بھی اس موقف کو صحیح تسلیم۔ ٹھیک ہو گیا؟